قرآن مجید کی حسب توفیق تعظیم بھی کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن محبت عشق میں بدل جائے اور بندہ مومن کو قرآن سے عشق ہو جائے. آپ پوچھیں گے کہ کوئی ایسا گزرا ہے جس کو قرآن سے عشق ہوا؟ ہاں، قرآن سے سب سے پہلے جسے عشق ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے نبی تھے. ساری دنیا کو حضور سے عشق تھا اور حضور کو قرآن سے عشق تھا. اور عشق کی علامتیں ہوتی ہیں، جس سے بندے کو عشق ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جنہ دے من عشق سمانا رونا کم اُنا ہاں، وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہ. عشق کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے، یہ عاشق کو رلاتا ہے، یہ عاشق کو رلاتا ہے، یہ عاشق کو تڑپاتا ہے. اور تڑپنے کے بغیر عشق میں مزہ نہیں آتا ہے. یہ اسے پتا ہے جو یہ نوالا کھاتا ہے. ہمارا تو ویسے ہی سست کھاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں، کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی. کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی. جس نے قرآن سے عشق کیا ہو اس سے پوچھو. میں اس بڑی ذات سے ہٹ کر ایک چھوٹے عاشق کا بتاتا ہوں، اور یہ چھوٹا عاشق میں نے حضور کی نسبت سے کہا ہے. ان کا لقب تھا اعلم بالقرآن بعد الصحابہ. صحابہ کے بعد قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم، صحابہ کے بعد قرآن کا سب سے بڑا عالم. مشہور ہیں، بخاری شریف کو پڑھیں تو محدثین انہیں کہتے ہیں ابو العالیہ. نام ان کا ہے رفیع بن مہران. حضرت ابو العالیہ المعروف، لیکن نام حضرت رفیع بن مہران. ان کو قرآن سے عشق تھا. ان کی ٹانگ میں کینسر کا پھوڑا نکلا اور ان کی عظمت یہ ہوتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگ ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے. حضرت انس جیسے لوگ ان کو سینے سے لگایا کرتے تھے، ان کو ہدیے اور تحفے پیش کیا کرتے تھے. حضرت انس جس بندے کو تحفے پیش کریں اس بندے کی بھی کوئی ویلیو ہوگی. پھوڑا نکلا ٹانگ میں، پھوڑا کینسر کا تھا. طبیب بلائے گئے، طبیبوں نے فیصلہ دیا کہ ٹانگ بچاتے ہیں تو جان جائے گی، لہذا ٹانگ کاٹو جان بچاؤ. جب جراح حکیم جراح لایا گیا، اسے کہا گیا کہ علاج کیجئے. اس نے کہا کہ حضور آپ کو نشہ آور شربت پینا پڑے گا
تاکہ آپ پہ نشہ چڑھے اور پھر ہم آری کے ذریعے آپ کی ٹانگ کاٹیں، ورنہ درد کی شدت قابل برداشت۔ اب تو انجیکشن کا دور ہے، یہ وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت رفع بن مہران نے کہا کہ یہ حرام ہے، اور یہ حرام نہیں ہمارا کام ہے، ہمارا کوئی اور ہی انتظام ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ اگر نشہ آور چیز نہیں کھائیں گے یا پیئیں گے تو پھر ٹانگ کیسے کٹے گی، آرا کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا معاملہ تو نشے سے ہے، اگر بغیر شراب کے ہو تو۔ انہوں نے کہا کوئی اور بھی نشہ ہے؟ انہوں نے کہا بس نشائی ہر کوئی ہے، نشہ جدا جدا ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا نشہ ہے؟ فرمایا نشہ میں بتاتا ہوں، بندوبست تم کر دو، آگے کیفیت میں بتا دیتا ہوں۔ کہا گیا فرمائیے وہ بوٹی کہاں سے لائیں جو آپ کو کھلائیں، وہ بوتل کہاں سے لائیں جو آپ کو پلائیں، تاکہ آپ نشے میں ہو جائیں پھر ہم اوپر آری چلائیں۔ انہوں نے کہا ایک خوبصورت آواز والا قاری بلاؤ، سونی آواز والا، اچھے انداز والا، تجوید اور کھرا پڑھنے والا قاری بلاؤ۔ اسے بلایا جائے، میرے سرہانے بٹھایا جائے، مجھے بستر پہ لٹایا جائے، پھر اسے بتایا جائے، مجھے قرآن سنایا جائے۔ اب قاری صاحب کو بلایا گیا، مریض عشق کے سرہانے بٹھایا گیا اور اس نے قرآن شروع فرمایا، آہستہ آہستہ نشہ آیا۔ نشانہ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا جب نشہ فل مجھے چڑھے گا میری آنکھیں پھٹیں گی، ان میں سرخی آئے گی، میری آنکھ تن جائے گی، بات بن جائے گی۔ قاری صاحب نے قرآن شروع فرمایا، عاشق قرآن کو معشوق کا ذکر سن کے نشہ آیا، اور نشہ ہوا جب طاری، اوپر سے ہوا حکم سرکاری۔ محفل بھی ہے بڑی پیاری، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ اصل میں میرے دماغ میں ابھی تک سفر چڑھا ہوا ہے، نشہ نہیں۔ جس وقت ہمارے ساجد چشتی صاحب اللہ سلامت رکھے تو میں نے کہا آپ تو خضر ثابت ہوئے۔ مجھے رستے میں میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہنے لگے گڈی تو چنگی چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے دل کی دھڑکن سے پوچھو کہ یہ چل کیسے رہی ہے۔ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ میں نے کہا یہ تو بھائی مفتی مہتاب صاحب نے چکر چلایا، دایاں دکھایا، بایاں ٹکایا، مری فرمایا، کہاں پہنچایا؟ سمجھ نہیں آیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایکسپریس وے ہے، یہ پتہ نہیں آگے کیا ہے۔ یہ تو اب یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالو نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والا۔ لیکن میں نے کہا بھی کمال ہے، ہم سے سیدھے میدانوں میں مدرسے نہیں چلائے جاتے، اور یہ یہاں زیگ زیگ سڑک بھی بے دھڑک، جہاں پسلی بکرے کھڑک کھڑک، نہ رستہ نہ سڑک، یہاں ادارہ
بندہ ہے بڑا پیارا. تو اس لیے میرا دماغ ابھی ٹھکانے آئے گا تو آپ کو لگ پتا جائے گا. ابھی میں اپنا رستہ بھی بنا رہا ہوں اور اپنی تقریر کا رستہ بھی. ابھی میں پگ ڈنڈی پہ آ رہا ہوں, رستہ سیدھا جو کوئی نہیں. آپ نے غور فرمایا میں نے کیا کہا؟ قاری صاحب کو کہا گیا قرآن پڑھیے. قرآن پاک قرآن حکیم قاری صاحب نے اپنے سوز میں, اپنے ساز میں, اپنی میٹھی شکر ہے توڑے ہوتے ہوئے بسر ہو جائے. اگر کافیہ ٹھیک نہ تو ویسے کافیہ تنگ ہو جاتا. اس سے کافیہ جب مل جائے تو لگتا ہے کہ معاملہ باذوق ہے. یہ جہاں میں پہنچا ہوں یہ وہی چوک ہے. سبحان اللہ. تو قاری صاحب نے یعنی بندہ پڑھے قرآن تو سر سے, کیونکہ قرآن چیز سر والی ہے. قرآن کافیے والی شے ہے, قرآن ردیف والی شے ہے, قرآن ردم والی شے ہے, قرآن سر والی شے ہے. کوئی ایک صورت بھی بے سری نہیں ہے. سر ضروری نہیں ہوتی یہاں سے ہو, سر لفظ بھی بتاتے ہیں. میں کہا, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تو لفظوں سے لفظ ملاتا ہے, یہ تجھے کون پڑھاتا ہے؟ میں نے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے. میں نے کہا مجھے ایک صورت بتاؤ جو بغیر ردم کے ہو, ایک صورت بتاؤ. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہو گئی حد. اس لیے قرآن کو قاری کو کہا گیا پڑھ سر سے, پڑھ ساز سے, پڑھ قاریوں والے انداز سے. قاری صاحب نے قرآن شروع فرمایا نشہ عاشق کو, اور عاشق نے خود بتایا جب میرا رنگ گلاب ہو جائے, میرا بڑھاپا شباب ہو جائے, جب میرا بڑھاپا شباب ہو جائے, میری آنکھ پھٹنے لگے, میری آنکھ کے اندر سرخ گلاب مہکنے لگے, میرا رنگ انگارے کی طرح دہکنے لگے, اور میری آنکھ تن جائے, تب جراح کو کہنا رکھ آری کر دے ٹوٹے. قرآن مجید قاری صاحب نے شروع فرمایا, اور پھر جس وقت نشہ عین عروج پہ آیا, جراح نے آرا لوہے کا اٹھایا, رکھ کے گھٹنے کے نیچے ٹانگ کو الگ فرمایا. نہ سی نکلا نہ آہ نکلا, نہ منہ سے سی نہ زبان سے آہ. فرشتوں نے کہا ہوگا واہ, یہ کیسا نشہ ہے, عجیب قرآن سے پیار ہے, یہ نشہ دیکھا پہلی بار ہے. ٹانگ کٹ گئی لیکن عاشق بے خبر, پھر ٹانگ کاٹنے کے بعد آئل کا تیل کا کڑاہ وہ ابل رہا تھا کہ ٹانگ کو داغا جائے تاکہ زخم
یہیں اسی ٹانگ کو اٹھا کے ابلتے تیل میں ڈالا گیا، لیکن مجال ہے کہ عاشق کی آنکھ پلک ہی لے، زبان سے وائے نکلے یا سینے سے ہائے نکلے، دنیا دیکھ کے رنگ دیکھنے والوں کے اڑ گئے، رنگ عقل ہو گئی پتنگ، سارے حیران پریشان کہ صرف قاری صاحب نے پڑھا قرآن، لیکن قرآن کی یہ پہلی بار دیکھی ہے شان۔ یہ مولانا صاحب تو وہ جو سکالر مولانا سین کے بغیر، ڈاکٹر مولانا تو کہتے تھے یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن آج پتا چلا یہ کتاب ہدایت نشہ بھی دیتی ہے۔ پہلی بار یہ تماشا دیکھا جب آپ کی ٹانگ کو آئل میں تیل میں اس کو گھٹنے کو پورے کو ڈالا گیا، پھر نکالا گیا، پٹی باندھ لی گئی، ادھر قاری صاحب کو اشارہ ہوا، پڑھیے صادق اللہ، سچ بولتا ہے اللہ۔ ادھر قاری صاحب نے صدق اللہ العظیم فرمایا، ادھر مریض عشق کو ہوش آیا، ادھر اس نے زبان سے فرمایا، حکیم صاحب آپ نے کام کیوں شروع نہیں فرمایا؟ حکیم مسکرایا، انہیں آکھا سا کام کدوں دا مکایا، پر پتہ نہیں تو انہوں کنے انہا کچھ پلایا، تو انہوں ہوش ہی نہیں آیا۔ فرمایا قسم خدا ہے، گواہ میرا مصطفیٰ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہے۔ نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے مہکدے کی خبر نہیں، نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں، مجھے مہکدے کی خبر نہیں، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا کہ سبھی نشوں کو بھلا دی۔ اس لیے قرآن سے عشق چاہیے، جب قرآن سے عشق ہوتا ہے تو قرآن نشے بھی دیتا ہے، صرف قرآن چس بھی نہیں دیتا، چس بھی دیتا ہے، رس بھی دیتا ہے، ذوق بھی دیتا ہے، لیکن یہ نشے بھی دیتا ہے، اور نشہ بھی اس بلا کا دیتا ہے، نشہ بھی اس بلا کا دیتا ہے کہ گردن کٹ جائے، بدن لہو میں ہٹ جائے، بھویں کلیجہ پھٹ جائے۔ اس لیے میں نے کہا قرآن کا حق یہ ہے، اس سے عشق کیا، اور قرآن سے عشق ہو جائے تو لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، تے تیری کی میں اکھ لگ گئی، ساری رات تڑپ دیاں لگ جان دی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے۔ میرے نبی کو قرآن سے ہو گیا تھا عشق، میرے نبی کو قرآن سے ہوا عشق، اور عشق کی ایک علامت میں نے بتائی، یہ رلاتا ہے، یہ تڑپاتا ہے، یہ سونے نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر اکیلے مصلی پہ آتے، ایک دن آپ نے پڑھا الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، بس آپ نے اس سورت کو شروع فرمایا، لطف جو قرآن پڑھنے میں آیا، ساری رات حضور نے انہی لفظوں کو دہرایا، صبح بلال آیا،
عشق نہ ہو تو 2 رکعت بھی اوکھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ دادا جی ڈنڈا پھڑ کے آتے ہیں اٹھ نہ مرادا اٹھ 2 رکعت پڑھ لے. جی عشق ہو جاوے تو پھر لوگ پکڑ کے کہتے ہیں سو جا، ادھی رات گزر گئی ہے سو جا. میرے حضور جب کھڑے ہوتے مصلی پہ آتے اور پھر ساری رات بتاتے، آنکھ سے آنسو بہاتے، اللہ پاک جبریل کو بلاتے، محبوب کے پاس بھجواتے، سنیحے یہ دلواتے کہ ان سے کہتا او سونیا، اے سونیاں سونیاں تلیاں مکے مدینے دیاں گلیاں، یہ زمین ترس رہی ہے، میری رحمت تجھ پہ برس رہی ہے. یہ سونے سونے پیر شالا ہووے تیری خیر. تو امر کا سیغہ تصور کرو، تو اے پیر زمین تے دا او 14ویں کے بدر کمال، او سیدہ آمنہ کے لال، پاؤں زمین پہ رکھ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن سکھ کے لیے اتارا نہ کہ دکھ کے لیے اتارا. معاملہ الٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے اوے اٹھو، وہ کھڑے ہو جاؤ، اے نماز پڑھو. انہیں کہا جاتا ہے سونے سو بھی جاؤ، آرام بھی فرماؤ، او حسن کے بادشاہ ہو. کیوں میرے نبی میرے آقا بخشش کے لیے یہ کرتے تھے؟ کیا جنت کے لیے کرتے تھے؟ جنت کا تو مالک ہے میرا نبی. میرا نبی کی اب سوچے نہ ذرا، کیا حضور کو نیکیاں چاہیے تھی؟ کیا حضور کو جنت چاہیے تھی؟ نہیں، جنت بھی ان کی، درجات بھی ان کے، کائنات بھی، رب کی ذات بھی ان کی. پھر ساری رات نیند کیوں نہیں آتی؟ جواب یہ ہے عشق سونے نہیں دیتا ہے. ایک آیت حضور نے پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک. اس آیت کو پڑھا، نشہ ایسا چڑھا، ساری رات آہیں بھرتے بھرتے گزر گئی. حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا. ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا. کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے محل دلے دی دور کرامنیا. ہوگا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا. معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ساری رات، اور پھر محبوب تو محبوب رہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ نے پڑھی سورت اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا. لگی ہچکی، گرے بے ہوش ہو کے، یاروں نے اٹھایا، صدیق کس نے رلایا؟ صدیق نے کہا لگتا ہے جبریل ابھی آیا. اس نے مجھے اذا زلزلت الارض سنایا. ایک سورت سنی صدیق نے، ساری رات اسی پہ ڈھل گئی. حضرت فاروق اعظم
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے سمعت نشیجہو من وراء الصفوف، ہم حضرت عمر کے پیچھے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی، نماز میں قرآن کی تلاوت جو فرمائی، اور ایسی چڑھی تلاوت کہ آپ کی آہیں نکلی، لوگ پیچھے روئے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ یہ عشق ہے قرآن سے، صدیق کو رلاتا ہے، عمر کو تڑپاتا ہے۔ عثمان کی سن لو، کعبہ شریف ہے، حرم محترم ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نوجوان تھا، مجھے بھی نشہ تھا کہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا۔ میں حرم میں آیا، میں نے مقام ابراہیم کے سامنے نفل کا پروگرام بنایا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بوڑھا بزرگ آیا، اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ لگایا، یعنی اشارے سے بتایا کلا تو نہیں میں بھی آیا۔ تو انہوں بھی کوئی سمجھ آیا یا میں ایویں ہی زور لایا؟ کہتے ہیں اس نے میرا کاندھا پکڑا، اشارہ تھا بھائی سانو بھی واری دے، مقام ابراہیم کے سامنے کوئی ساڑی واری بھی آن دے، زد جان دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دونوں رکعتوں کو مختصر کیا تاکہ بزرگ بھی اپنا مزہ لے لے۔ تو میں نے مختصر کر کے پاسے ہٹا، میں بیٹھ گیا کہ بابا ہے 80 سال کا، اور 80 سال بھی، اور پھر بابا ہے بھی حکمران 3 بر اعظموں کا، اور بابا امیر آدمی بہت ہے، اربوں کا مالک ہے، یعنی اتنی نزاکتیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے تو نخرہ آئی جاتا۔ پھر حضرت عثمان کہتے آپ اتنے بڑے حاکم، اتنی بڑے دولت مند، نفیس اتنے۔ ایک دن میرے نبی نے پوچھا تھا، میرے نبی نے پوچھا، فرمایا جانتے ہو صحابہ حضرت ابراہیم خلیل کیسے تھے؟ انہاں کیا واہ جی واہ، اے پوچھو انہاں تو جنہ خلیل نو ویکھیا ہو، جنہ تکیا نہیں انہاں تو پوچھتے کیوں ہو؟ فرمایا جانتے ہو حضرت ابراہیم خلیل کیسے تھے؟ صحابہ آکھیا جناب تسی دسو کیسے تھے؟ فرمایا میرے جیسے تھے، میرے جیسے تھے۔ اور پھر سوال کیا دوسرے مقام پر، فرمایا جانتے ہو عثمان کا چہرہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا انہوں نے کی دسیے کہ دنال ملاویے سرکار آپ پہ دسو عثمان کا چہرہ کیسا ہے؟ فرمایا ابراہیم خلیل جیسا ہے۔ آپ سمجھ گئے نزاکت نفاست؟ اتنا نازک آدمی، نفیس آدمی گلابوں میں ہاتھ ڈال دے تو چھالے پڑ جائیں، اتنا نازک آدمی ہے۔ اب 2 رکعت پڑھے گا تو انشاءاللہ 4 منٹوں میں۔ امیر آدمی کنیاں لمبیاں نمازاں پڑھتا ہے، آ کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم۔ وہ امیر آدمی، اور امیر بھی بادشاہ آدمی، اس کو کیا پڑی ہے لمبی رکعتیں پڑھنے کی؟ وہ جوان کہتا ہے میں بیٹھ گیا، بابا آیا کہ گیا، لیکن بابے نے ترتیب میں نے سمجھا کہ یہ پڑھے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دوسری رکعت میں پڑھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ چل فادخلی فی عبادی تے وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، نہ آندہ بھولے تے نہ جاندہ بھولے۔
یہ جلدی جلدی 2 رکعت مکائے گا، لیکن بابے نے تو سورت فاتحہ کا ولدالین فرمایا، آہستہ آمین پہ آیا، بجائے علم ترى کیف فعل کے اس نے آگے کہا الف لام میم۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہ آیا، میں نے کہا اولئک ھم المفلحون آیا، بابے نے گوڑے تے ہاتھ لایا، لیکن بزرگ نے مفلحون سے بھی آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ میں آکھیا بابے نو آگئی یہ چاس، لین لگ گئے قرآن دی رس، ایک رکوع تو پہلے نہیں کرن لگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کنیکشن رل گیا تے واپسی دا پروگرام میرا بھی نہیں، جڑے موڑ میں ویکھ آیا سبحان اللہ۔ وہ جوان سمجھ گیا کہ بابے دا پروگرام تھوڑا جا لمیرا ہے، انہیں آکھا اے رکوع دے اتے رکوع کرے گا، پر بابا رکوع دے کتھے رکوع کرے، بابا پہلا سپارہ پورا چڑھ گیا، پڑھ گیا۔ جوان کہتا ہے میں نے کہا اے بابا 80 سال کا، لیکن حوصلہ ہے کمال کا، ورنہ اساڑے چودھری تے ملک تے راجے تے خادے تے جٹ تے بٹ اے آدن مکا فٹا فٹ، اے او مسیطہ لبدے راندن کہ جیڑا رمضان المبارک چکاری آوے تے بمائے وطران دے ادھے گھنٹے ویچ مکاوے، پھر بے کے سوٹا لا کے آدن کاری آج لبا 45 منٹان دے وطر بھی نبیڑی گئے تے 20 تراویاں بھی سبحان اللہ، تے جیڑا کاری 1.25 گھنٹے تو اتے جاوے پورا پینڈ آکے آکھے کل آویے کے نا، شاٹ کٹ کا چکر ہے، جو 20 تراوی کو 10 اتھے لیندے کھڑو نہیں چاہتا، بھامے ہووے نہ ہووے تو نہیں کھلوتے، وطران دے اتے بھی ٹوکے تے تراویان دے اتے بھی ٹوکے، اے مولوین کے ٹوکے، یہ بیماری ہے قوم کو شاٹ کٹ کے چکر میں پھرتی ہے، ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ بیچاری نمی نسل اگر ان کو بٹھا دو خیر سے میچ لگا ہوا ہو، انڈیا اور پاکستان کا تو علامہ اقبال کے دن کو بہانے بناتے ہیں، یہ وزیر اعظم نامراد بھی چکر دے جاتے ہیں، اس لیے عجیب معاملہ بنا پیارے کہ اس نے کہا بابے کی عمر دیکھو، نزاکت دیکھو، نفاست دیکھو، لطافت دیکھو، لطافت بدن دیکھو، پورا سپارہ پڑھ دیا اور پڑھ کیا نفل رہا ہے، پر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سایہ پہ آکے کرم فرمائے، لیکن بابا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جوان کہتا ہے میں جسے لے رہا ہوں، پل پل میں کہتا ہوں ابھی مکتی ہے رکعت، لیکن ہوا کمال، 3 سپارہ، 4 آیا، 5 آیا، 6 آیا، 7 آیا، وَعْلَمُوا فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ پہ آیا، سورت یوسف کو مکایا، رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ پہ آیا، ذرا نہیں گھبرایا، میں آکھا رب اے بابا تو کنج دا پکا مضبوط فولادی بنایا، بابے نے کاف ہا یا عین صاد فرمایا، اگے طٰہٰ نو مکایا، ایک طرح باتیں آیا، وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ تے آیا، اتو صبح سویرا،
ڈھلنے لگا اندھیرا، آنے لگا سویرا، مکہ نہیں بابے دا پھیرا۔ کہتے ہیں رات ڈھلی، حرم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، کھل گئی من کی پیاری پیاری کلی، میں نے کہا یہ جنت کی ہے گلی۔ لیکن پہلی رکعت ختم نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے میرے اوپر جادو چلا، میں جوان تھا پر بابے کے بڑھاپے پہ حیران تھا۔ جس وقت اس بابے نے پہلی رکعت میں قل ہو اللہ احد فرمایا، اس کی آنکھوں نے سامن لگایا، اس نے رو کے مجھے بھی رلایا۔ میں نے کہا واہ خدایا یہ کیسا بادشاہ بنایا، نازک بدن ہے کس کا سجن ہے۔ جب بابے نے کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب اس نے کہا والناس، میں نے کہا واہ اے ہو گیا پاس، ایسے بندے ہیں محمد عربی کو راس، ایک ہی رکعت میں جو الحمد سے کر دے والناس، والناس پہ آیا، اب اس نے رکوع میں سر جھکایا، دوسری رکعت میں پھر الف لام جو فرما۔ جوان کہتا ہے میں نے اپنی کہاوار جوانی، میری جوانی تو نیری پریشانی، زندگانی سراپا ہے وانی، یہ دیکھ وجود ہے نورانی، کہاں کس کے ہے یہ وہم گمان میں، یہ شان ہے میرے عثمان میں۔ دل کھپ گیا جب قرآن میں، تو جب عشق ہوتا ہے 80 سال والے بابے اے نہیں سمجھ سکتے تیرے سکالر گابے، نہیں سمجھے؟ ایک رکعت میں قرآن مجید پڑھنے والا، اور پھر کمال یہ ہے یہ ایک نہیں ہے، تمیم داری بھی ہے۔ کتنے حضور کے غلام ہیں، امت کے امام ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا کیوں ہوتا ہے؟ عشق ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بڑوں کی بات کی ہے، چھوٹے سے ایک اور کی بات کر لوں۔ فضیل ابن عیاض سنا ہے؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں نا ہارون الرشید جب وہ مکے میں آیا، اس نے کہا کوئی اللہ والا دکھاؤ۔ سفیان ابن عیینہ کی زیارت بھی کروائی گئی، ایک اور بزرگ بھی، اس نے کہا جی پیاس باقی ہے۔ فضیل ابن عیاض کے آ کے جھونپڑے کے اوپر ہاتھ ٹکایا، برمکی نے فضیل کو بتایا بابا جی تواڈے در تے بادشاہ آیا۔ اندروں بابیاں فرمایا، انہیں آکھیا کیوں آیا؟ انہیں آکھیا شوق لے کے آیا۔ انہیں آکھیا تساں کتھاں اساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں لمیاں وچ، تمہاری ذات کہاں میری اوقات کہاں، نہ اپنا وقت برباد کرو نہ مجھے ناشاد کرو، چاہو کوئی اور کنڈا کھٹکھٹاؤ۔ کہا گیا کہ اگر تو اپنے جھونپڑے میں آنے کی اجازت نہیں دے گا، بادشاہ ہے اولو الامر ہے، وہ سیدھا بغیر اجازت کے آئے گا۔ فرمایا بغیر اجازت کے آتا ہے تو آ جا، اجازت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت
فضیل ابن عیاض کے جھونپڑے میں آیا بادشاہ، پکڑا ہاتھ فضیل کا، فضیل کی آہ نکلی، کہا کاش کہ یہ نرم ہاتھ دوزخ سے بچ جائے۔ یہ وہ فضیل ابن عیاض ہے جو پہلے بڑا ڈاکو تھا، جب کایا پلٹتی ہے تو ایسے پلٹتی، زمانے کا ڈاکو، قافلے راہ بدل کے چلا کرتے تھے کہ کہیں فضیل نہ مل جائے۔ آج مشکیزہ کاندھے پہ رکھ کے حاجیوں کو پلا رہا ہے۔ قرآن سے عشق فضیل کو ہوا، قرآن سے ہی رت بدلی تھی۔ ایک قاری صاحب تھے حرم کے، ان کو بلا کے کہا کہ میری آواز میں اتنا درد نہیں، میرے سینے میں وہ مرد نہیں۔ قاری صاحب آپ کی آواز سونی ہے، آیا کرو میرے بچوں کو قرآن سنایا کرو۔ پر قاری صاحب آ گئے تو ایک بچہ تھا جو ابھی وہ جو ہوتا ہے پنگھوڑا، اس کو جھولے میں تھا۔ قاری صاحب کو فضیل ابن عیاض نے کہا سب کو سنانا، اس کو بھی سنانا، ایک کرم فرمانا، کوئی قرآن مجید کی ڈرانے والی آیت میرے جھولے والے بچے کو نہ سنا۔ قاری صاحب حیران ہوئے، کہنے لگے انہوں تے سمجھ ہی کوئی نہیں جڑا جھولے پہ جھول دے، نہ ترجمے دا پتہ نہ مانے دا پتہ، تے انہوں جیڑی صورت سناما انہوں کی۔ انہوں نے کہا بس کرم فرمانا، اس کو انذار والی آیت نہ سنانا، ڈر والی آیت نہ سنانا۔ کہا ٹھیک ہے تو جا۔ مشکیزہ فضیل نے اٹھایا، کاندھے پہ ٹکایا، وہ تو حرم میں چلا آیا، پیچھے قاری صاحب نے، انسان عجیب شے ہے، اس کو جہاں سے روکو اٹھے پیر رکھنا، یہ دی عادت ہے۔ اتھو جو روکے آ گیا اتھے ہی نے آکھا پہلے چیک نہ کر لاؤں۔ واہ قاری صاحب نے پڑھ بسم اللہ، اسی جھولا جھولنے والے بچے کے قریب قاری صاحب آکے انہوں نے کہا آیت بھی کون سی منتخب کی، بسم اللہ شریف پڑھ کے، اعوذ باللہ شریف پڑھ کے کہا القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ابھی قاری صاحب آخری آیت پہ آیا، بچہ مچھلی کی طرح تڑپ، پنڈھوڑا لگا ہلنے، بچہ لگا تڑپنے، ہوئی قیامت برپا، بچہ تڑپتا رہا، چیختا رہا۔ قاری صاحب نے کہا یہ کیا ہوا، لیکن جب قاری صاحب نے امہ ہاویہ فرمایا، بچہ تڑپ کے آخری سانس پہ آیا۔ ہاتھ جو بچے پہ ٹکایا، سانس نہ پایا، بدن ہو گیا ٹھنڈا بچے کا۔ قاری صاحب لگے رونے، خدایا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ بے سمجھے بھی سمجھے ہوتے ہیں، ابھی منہ میں شیر ہے، ابھی منہ میں دودھ ہے، اتنا نازک وجود ہے، اس کے سینے میں بھی قرآن کا عشق موجود ہے، لیکن ابھی قاری صاحب رو رہے تھے۔ فضیل ابن عیاض پلٹے، کہا قاری صاحب کیا ہوا؟ قاری صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا وہ دیکھ عجیب دید ہے، وہ سویا ہوا قرآن کا شہید۔ حضرت فضیل نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، قاری صاحب کو فرمایا سرکار میں نے آپ کو سمجھا، قرآن کی کوئی ڈر والی آیت
حقیقت نہ سنانا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ابھی اس کا دل نرم ہے، عشق گرم ہے۔ عشق، قرآن کا عشق جب سینے میں ڈیرے لگاتا ہے تو یہ جھولے والوں کو بھی تڑپاتا ہے، اس لیے یہ بڑے بڑوں کو تڑپاتا ہے۔ کیا آپ کو علماء نے نہیں بتایا کہ جب قرآن مجید جبریل لاتے تھے، جب جبریل قرآن لاتے تھے سرکار کو سناتے تھے تو مدینے والے محبوب جبریل کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا محبوبہ کیوں جلدی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا ڈر لگتا ہے کہیں رہ نہ جائے، کہیں رہ نہ جائے۔ رب نے فرمایا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، سونا تو حرکت نہ دے زبان کو، تو یوں نہ پڑھ قرآن کو، ان علینا جمعہ و قرآنا، جمع بھی تیرے سینے میں ہم کریں گے، ہم آپ پڑھائیں گے۔ فَإِذَا اللہ اذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، معنی بھی ہم سمجھائیں گے، ہم تجھے آپ پڑھائیں گے، آپ بس کان رکھیں، مزہ چکھیں۔ آپ بھی کان رکھیں، مزہ چکھیں، آنکھ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی قرآن کو کیوں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ کتھے یہ لگ جائے نا تو ایک لفظ بھی کوئی آگے پیچھے جانے آنے پر لگنے کی ضرورت ہے، پیار ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن کتاب لگتا ہے۔ وہ جاؤ نا مکے، اتھے بھی رہنے نہ اپنے سکے، وہ قرآن پاک نو چک کے سران دے، وہ ظالم دیو پترو، اور چنگے چنگے ملوانے نیرے مر جانے، وہ کچھ دیاں داڑیاں تے اتھے پہنچیاں ہوئیاں تے قرآن نو اور انج چکے اتھے رکھ دیتا تے ساڑے جڑے نفیس ہمیں پڑھن نہ پڑھن حیات ہے۔ اے بابے اتھے مری آلے لڑ کھڑوں دے ادھن ظالم دیا پترا قرآن نو کتھے رکھیا ہوئے، اگو ملوانا پھٹ کے منہ مگر بچ کی طرح بول دا ہے، آتا یہ ہدایت کے لیے ہے، ادب کے لیے تھوڑا۔ اس نامراد کو پتا نہیں پہلے ادب ہے پھر ہدایت، نہیں سمجھ۔ اللہ اللہ ابو جہل کا بیٹا تھا نا اکرمہ، جب پہلے وہ تھا تو وہ تھا، جب ہو گیا نا مسلمان پھر پڑھتا تھا نا قرآن تو پھر روتا تھا، رو رو کے کہتا تھا ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، وجد میں، پھر وجد میں آ کے یوں کرتا پھر یوں رکھتا۔ ہووے ابو جہل دا پتر بے ایمان سی تے او ایمان آیا تے، جنہ وچ ایمان ہوندا ہے سر تے قرآن ہوندا ہے۔ او باویں بڑا مولوی ہوئے اگر قرآن دا ادب نہیں کردا تے حرم وچ بیٹھ کے بھی بے ایمان ہوندا ہے۔ میں نے پہلے کہا نا قرآن کا حق ادب بھی ہے، اور ادب کی معراج یہ ہے کہ قرآن مجید، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آپ کو 500 بار ہوا اللہ کا دیدار۔ کتنے 100 بار؟ سانو تے مکہ شریف دی مٹی نظر آ جاوے خواب وچ، اساں تے او دے اوتے بھی پھولے نہیں سماندے، اسی رات ویکھیا مکہ، اساں رات ویکھیا جبل احد، اساں رات ویکھی سلمان فارسی دے باغ دی کھجور، اساں رات نو ویکھیا مدینے دا نور۔
کیوں مولوی عبدالغفور؟ سونے اسانو تے مٹی بھی نظر آ جاوے خواب وچ یار دی نگری دی، اساں تے او دے اتے معراج سمجھ دیاں، تے جنہیں ویکھیا خود رب تے ایک بار نہیں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں 500 بار، اشیاۃ اللمات میں شیخ محقق نے کہا 500 بار ہوا جب حضرت امام کو اللہ کا دیدار، آپ کہتے ہیں میں رویا، میں رویا، کیوں؟ کہا رویا اس لیے کہ جو بادشاہ تھے انہوں نے میرے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے میرے بدن پہ کوڑے مارے، میرے بازو نکال دیے، اتنا مارا۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو معتصم کے دور میں اتنے کوڑے پڑے، اگر ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے، ہاتھی کی پیٹھ پہ پڑتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی۔ اور مہینہ کون سا تھا؟ رمضان شریف، رمضان کا مہینہ، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور اوپر کوڑے، ہر 5 کوڑوں کے اوپر جلاد بدل دیتے۔ مفتی مہتاب صاحب دین دی خدمت بڑی اوکھی، میرا ضیاء الامت فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہے انگارے آندہ تھال، یہ ہے انگارے آندہ تھال، پر حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی نے کہا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، پھول زیادہ، دھوپ زیادہ، سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے بچتا ہے۔ بڑھاپا ہے، مارتے ہیں، بدن پہ کپڑوں کے سوا، پھٹے کپڑوں کے سوا کچھ نہ رہا، اور انہوں نے کہا اب اوپر کوڑے برس رہے ہیں، اونٹ بٹھا دیا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کہا چڑھ اونٹ کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل ایسے گھسٹتے گھسٹتے، اونٹ پہ کیا چڑھنا تھا، لٹک، وہ لٹکے ہوئے ہیں، کوڑے برس رہے ہیں۔ اور پھر جس وقت پھرایا گیا آپ کو بغداد کے اندر، تو آپ کو جب ہوش آتی تو ایسے سر اٹھا کے دیکھتے تماشائی سارا شہر، آپ کہتے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں احمد ہوں، لوگوں مجھے پہچان لو اور میرا اعلان سن لو، القرآن غیر مخلوق، قرآن میرے اللہ کا کلام۔ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے، کہتے میں رویا، دن کو وہ کرواتا ہے، رات کو ملنے چلا آتا ہے۔ ہائے ہائے، سارا دن لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، سنگسار کرتے ہیں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا کچھ بھی نہ بچا، مدرسہ بھی لے گئے، مجھے در در پھرایا گیا، رات کو تو ملنے آ جاتا ہے، ایک بات بتا، تجھے مجھ غریب کی کون سی ادا پسند؟ میری گزارش آپ سن رہے ہیں، 3 بادشاہ بدلے، ظلم نہ بدلا، ظلم کی رات نہ بدلی، وہ وہی جاری رہی۔ پھر رب نے دیدار کرایا، احمد نے نعرہ لایا، ہن تو ملن کیوں آیا؟ دن کو مرواتے ہو، راتوں کو ملنے آتے ہو، عجیب رنگ دکھاتے ہو۔ مجھ کو در در پھرایا یار نے، مجھ کو در در پھرایا یار نے، لا مقام میں گھر بنایا یار نے، اپنے سونے تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے۔ کہتے میں نے کہا کیوں ملنے آتے ہو، غریب کو کیوں پسند فرماتے ہو؟ اب جواب سنو، کہتے ہیں 500 بار ملا مجھے پروردی، خواب میں پروردگار، میں نے پوچھا اس کی وجہ، آواز آئی بے کلامی یا احمد، احمد تجھے میرے قرآن سے پیار ہے، مجھے تیری جان سے پیار ہے۔
نصیب والوں کو یہ نصیب ہوتا. میں کہتا ہوں جس مدرسے میں 5 حافظ بن جائیں اس کے محتمم کو تو ناچنا چاہیے, اسے تو رقص کرنا چاہیے, اسے تو وجد کرنا چاہیے کہ قرآن دے حافظ تے کنے 5 تن دے نا تے 5 اے 5 تن دے نہ ہوئی آیا رانج. سبحان اللہ, نہیں تے فرشتے کٹن گے تھوڑا گنج. حضور 5 حافظ. پھر مجھے قاری صاحب نے کہا ہم بچیوں کو بھی پڑھائیں گے. میں نے کہا پھر کام سیدھا ہو گیا, پر اب موسم بدل گیا, ورنہ آدھا دین ام المومنین سے ہمیں ملا. آج کل کہتے ہیں بیبیاں دا پڑھن دا فائدہ کی, صدقے و صدقے. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی گھر میں, ان کی خادمہ کر رہی تھی کنگھی, تو وہ کنگھی کر رہی تھی, مدینے والا مسجد میں تقریر فرما رہا تھا. میرے حضور نے تقریر شروع کی اور تقریر میں پہلا لفظ فرمایا یا ایھا الناس. حضرت بی بی ام سلمہ ہماری ماں نے او کنگھی دینا لی نا پیچھے ہٹ, سونا تقریر کرنے لگے, سن لگے. اب وہ بھی تو پڑھی لکھی تھی خادمہ جو تھی, کہنے لگی او بی بی تسی کنگھی کرواؤ, او تقریر مسیح تالیاں واسطے ہے. آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناچ جائے, یا ایھا الناس میں ہم بھی شامل ہیں. میں پوچھتا یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں شامل ہیں یا تسی ٹھیکیدار. سونا عورتاں دی قبر الگ ہونی ہے تے اپنی الگ ہونی ہے, تے جے اپنی الگ ہونی ہے تو پھر کمائیاں بھی الگ, بیبیاں الگ کرنا ہے تے آپا الگ کرنا ہے. جنہ ساڑھے اتے فرض ہے انہاں بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے, جنہ فرق نہیں سمجھے انہاں دا بیڑا ماشاءاللہ. اچھا آپ مسکراتے بھی ہیں, کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا, تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ. امام ابن حجر, امام ابن اسماء الرجال کا مطلق امام, مجتہد امام, امام ابن حجر جب لکھنے بیٹھے نا تاریخ محدثین کی, تو 1443 ان عورتوں کے نام دیے, کہا یہ ہے بخاری کی ٹکر کی محدث. کتنی؟ خود ابن حجر کی حدیث کی ایک استاد بی بی تھی جس نے حدیث پڑھائی اور پھر باقاعدہ دستار بندھوائی, میرے شاگرد جا دنیا کو حدیث پڑھا. اس لیے بچیوں کو پڑھائیں, ہمت فرمائیں, اس رستے پہ بھی آئیں. مگر آپ کہیں یہاں تو چلتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں, ہم کہاں جائیں, پر ہم تمہیں کیسے سمجھائیں میری جان اگر نہیں ہوں گی اچھی مائیں. اس لیے مدینے والے نے بولا تھا, آپ نے فرمایا تھا آدھا دین 1,00,000 کئی ہزار صحابہ سے ملے گا, اور آدھا تنہا تمہیں ام المومنین کے در در در. اب قاری صاحب کہیں گے جی گھوڑے گلی اچ بڑا رش ہے, اتھے مدرسے وچ نہیں. جواب آئے گا جناب انہا راوتے نصیبہ آلے چل دے. انہا راوتے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ, فقیر بھی بیٹھے ہیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھا, اس کا نام تھا معین الدین پروانہ. تے معین الدین پروانے کو جانتا تھا سارا زمانہ, اس کا آنا جانا بادشاہوں کے پاس آنا جانا. وہ ایک دن بیگم صاحبہ نو آکھ بیٹھا جو منگنا ہی مانگ ہے سی نا وڈیرا آدمی, جو منگنا ہی مانگ. انہیں آکھیا جے تو نہ دیتا پھر انشاءاللہ بیگمات فرمائش ہی نہ کر.
انہاں دی فرمائش ہی انوکھی تے وکری. انہیں فرمائش کر دیتی. انہیں آکھیا پھر میں فرمائش کرن لگی ہاں تے رومی جومی نہیں. انہیں آکھیا میں ساری مری میری ہے تو بول. انہیں آکھیا جے میں انعام نہ پاواں تے تیرے گھروں جاواں. انہیں آکھیا صدقے جاواں شرط کیڑی رکھی. انہیں آکھیا چلو مانگ. انہیں آکھیا پوری کائنات کی نعمت دے. وہ سر پھڑ کے بہ گیا. انہیں آکھیا تو منگے ہاں پنڈی اسلام آباد. وہ کچھ کر رہا تو ظالم لیے بچیے ساری کائنات میری ہے. ساری کائنات دی بی بی دعویٰ کر دیتا. انہیں آکھیا نہ ہوئے گا اتنا تیل تے نہ وہ ہوئے گا. انہیں سر پھڑ لیا معین الدین. انہیں آکھیا میں بھی میں پر تو پر معین الدین پروانے نے حضرت قبلہ قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. قبلہ شاہ صاحب کے پاس آیا, حضرت کے پاس آیا, علماء کے پاس آیا. پر مسئلہ حل ہونے میں جو بھی سنے وہ کہے نہ ہدایہ نہ عنایہ نہ وکایہ نہ غنیہ نہ منیہ نہ رد المحتار نہ در مختار. کھی کریے سرکار. وہ کسی کتاب کا مسئلہ ہو تو ہم تجھے بتائیں. مسئلہ ہے عقل دماغ کا. اس نے کہا پھر کہاں جاؤں. کہا مولانا رومی کے پاس. 5-6 دن میں بھی پہلے مولانا روم سے مل کے آیا. میں کونیا گیا. وہاں 6 بادشاہ سلجوکی سو رہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. ان کے مزاروں کو لگے ہوئے ہیں تالے, پر جس سے راضی ہیں کملی والے. وہاں رات کو بھی اجالا. رومی مولانا رومی کے پاس معین الدین پروانہ آیا. اس نے سارا مسئلہ رو رو کے سنایا. اگے مولانا آرام نال مسکرایا. انہاں کہا تسا باہر ہی نہیں چاہتے. میں رو لگیا تسی ہسدے پئے ہو. انہاں آکھیا چٹکی دا مسئلہ ہے تے ایویں پیا رونا. انہاں آکھیا سرکار میں تے در در پھریا میں نے شفا نہ لبی. تسی آدھے چٹکی دا مسئلہ. فرمایا چپ کر کے جا تے کونیا دے فلانے بازار دے وچ کتاباں دی دکان تے جا. اتھو سونا جا قرآن اٹھا تے قرآن نو ریشمی غلاف پوا تے پوا کے سینے نال لا تے چپ کر کے سیدھا گھر جا تے بیگم نو نعرہ لا. انہوں آنکھ چل آ. جدو بیگم تیرے سامنے آوے تے تو اس پاک کلام نو چک. انہوں آنکھ جھولی بچھا. او جھولی بچھاوے گی او جھولی بچھاوے گی. انہوں آنکھ لے کل کائنات لے کل کائنات راضی ہوئے تیری ذات. بن گئی ساڑی بات. بیگم نو جا کے معین الدین پروانے فرمایا آ میں ساری کائنات لے آیا. تیرے واسطے بے مثل سوغات لے آیا. لے میں کونو مکان دی برات لے آیا. جھولی بچھا. بی بی ہوئی حیران. انی جئی گٹھڑی وچ کل کائنات. واہ تیری کیا بات ہے. جیڑے ویلے حضرت معین الدین پروانے قرآن نو حیا والیاں دی طرح چایا او دی جھولی وچ ٹکایا تے انہوں آکھیا پہلے کھول پھر. کمال ہو گیا بھائی. میں فیل تسی پاس اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی. اندھا جیتن اساڈی ہار. سونے ہو انہیں جڑے ویلے جھولی وچ قرآن نو پایا تے بی بی نو فرمایا پہلے کھول پھر بول. او قرآن نو جو کھولی کھول کے بولی. انہیں آکھا اے مالک تے میں گولی. آج بھر گئی چنڑی چولی. انہیں قرآن نو جھولی تو چایا سر تے لایا رو کے نعرہ لایا. میں من
گئی اے کائنات تو اچائے، اے کائنات تو سچائے، پر اے دس اے مسئلہ کنے کھولے آئے، اے کیڑے بندے نے بولے آئے، اے موتی تیری جھولی وچ کنے ڈولے آئے۔ میں بھولی گیا کہ میں تو انہوں آکھنا سی آکھو سبحان اللہ۔ یا تے میں نے یاد نہیں رہا، یا اچائی تے جھکائی تے سانو یاد ہی کچھ نہ۔ سبحان اللہ۔ ہدے کن فقاں سے گزر گئے، ہدے لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ سبحان اللہ۔ میں بھی دل تے میرا کردہ ہے کہ میں بھی آکھا اچھی آکھا تے دل آدھا ہے میں آکھا ہاتھ چکو، ہاتھ کھڑو۔ ایک باری حضور میں گیا ہوتے انگلینڈ شریف جیتے رہندا ہے نواز شریف، جنہیں شریف نے اٹھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لٹ لٹا کے اٹھے۔ وہ ایک چھوٹا جی نکڑا جا شہر ہے اتھے ڈڈلی تے اتھے ایک پنڈی شریف دا نات خان ہے، راول پنڈی دا تے او ہن خیر اگے ہی میں نہ دستا تے او جیڑے ویلے نات شروع فرماوے تے کچھ لوگاں دی نات سنن واسطے ہوندی ہے، کچھ ویکھن واسطے ہوندی ہے۔ جس طرح کچھ مولویاں نو بھی تقریر کچھ سنن والے ہوندے، کچھ انہاں واسطے بھی پورا ایکڑ چاہیے تاکہ وہ نچن تے لوگ ویکھن۔ او نات پڑھے تے ہر فکرے تے آکھے انجی ہے نا، او مطلب تسی سمجھ سکتے ہو۔ او جڑے وہ مست لوگ ہیں، پاؤنڈ دا پھر اپنا نشہ ہے، پاؤنڈ دا وہ چھوٹا روپیہ ہے جڑا اے 250 تے پاؤنڈ نام مراد ہے۔ او حاوی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب کو راز علی گل کی شکر ہے تسنی سبحان اللہ۔ وہ پیٹر برا شہر ہے تے اتھے میں گیا تے میں پوچھا ہے کہ پیر صاحب نے تے وہ نیریاں شریف دے خلیفہ نے، میں پوچھا حضرت صاحب اتھے وڈے بزرگ دا نام دسو۔ وہ چپ کر پیڑا منہ کر کے انہیں آکھیا پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ الاساتذہ والعلماء والادباء، اور کہاں دیا حضرت پاؤنڈ رحمت اللہ علیہ۔ ہے نا طاقت۔ انہیں آکھا سارے پیران دھوتے سارے مولوی تھلے تے پاؤنڈ صاحب بلے بلے۔ میں گل کی ہو نات خان صاحب انہیں آکھیا نا بار بار انج، ایک بابا بچ کھلو گیا، انہیں آکھیا اے جڑی رفتار تو لگا ہے نا بھئی ہر فکرے تے آدھا ہے، بولو اچھی بولو اور بولو ٹل لاؤ چھاتی دا زور لاؤ، جنہ اماں دودھ پوایا ہے انہیں لاؤ۔ انہیں آکھے تو تانے بھی دیتی جاندے ہو، جنوں آندہ ہے او زور لاؤ۔ اگو آکھے جدے ہاتھ سلامت ہے نو چکو، انہیں آکھے تو سانو ٹنڈا سمجھا۔ وہ بابا پہ گیا، وہ بھی تکڑا نات خان سی پر بابا اور تکڑا سی، پاؤنڈا لاجو سی۔ انہیں اگو آکھا جڑی رفتار نال تو لگا ہے تو پھر سانو اگو تو آدھا ہے پیسے بھی تینوں دے بھی ہے، پاؤنڈ بھی دے بھی ہے، تو آدھا ہاتھ چکو، پھر ایک باری چک لین پھر آدھا موڑ موڑ چکو۔ جڑی سپیڈ تو لگا ہے ہاتھ چکو، پھر آکھیں گا وہ شکر ہے میں نو عادت ہی نہیں، میں عادت تو اپنی نہ بیٹھ تینوں ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی، تو آکے لوگاں نو یار دیاں گلنا سنانیاں نے سنا تے گھڑ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے، او جنہیں میں نو پڑھایا
پیر محمد کرم شاہ، پیر محمد کرم شاہ، ماشاءاللہ واہ، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیا۔ وہ فقیر سانو آدھا ہوندا سی چپ کر جانا، صرف اپنا تیاری فرمانا تے لوگاں نوں پیغام حق سنانا تے زیادہ ہاتھ شت نہ چمانا، پہ چپ کر کے گھر ٹر جانا، باقی او جانے تے گائی جانن تے سائیں۔ اس واسطے یاد رکھو پاک قرآن اللہ دا پیارا کلام ایک کل کائنات ہے، اس کو ہیج ساری کائنات۔ اس قرآن دی کیا بات ہے، ہر چیز رشتہ دار، دولت، پاؤنڈ، ڈالر، مال، متاع، پلازے، بازار، اتھے کم آوے گی میرے یار، پر لگے گا جدوں دا دربار۔ کچھ کم نہیں آنا میرے یار۔ میں آپ دی خدمت عرض کر رہا، میں دوستانوں ایک سچی گل سنادا ہوں۔ اتھوں ہے نا سندھ، بالکل قریب ہے، اتھے ایک بندہ سی، بندہ سینئر وزیر ایک دور چلیا، پتر انہوں اللہ پاک نے دیتے، ایک نو کیلیفورنیا یونیورسٹی تو پڑھایا، ایک نو ہاورڈ یونیورسٹی تو پڑھایا، ایک نو آکسفورڈ تو پڑھایا، انیاں وڈیاں یونیورسٹیاں وچ پڑھایا، اور پترہ ایک پتر دے نام شوگر مل، کئی مربع زمین بھی لائی، دولتاں نال پترہ نو بھر دیتا، تے جدوں ویلا آخری آئی، جان کنیدہ ویلا آیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہلک عنی سلطانیہ۔ حالت اے بنی جڑے ویلے اسرائیل آیا، اسرائیل نے گردن تے ہاتھ ٹکایا تے روح نکلن تے نہ آیا، 3 گھنٹے بیت گئے، زبان نکلتی گئی، جھاگ بہتی گئی، رنگ بگڑتا گیا، اسرائیل جھٹکے دیتا رہا۔ مدینے والے نے بولا ہے کہ جب جبریل اسرائیل ایک جھٹکا دیتا ہے، 300 تلوار کا درد ایک طرف، اسرائیل کا ایک جھٹکا۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے جبر کرتا ہے نا مرنے والا، ایسے یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے اسرائیل کا۔ کہا جب دن گزرا، شام ہوئی، رات گزری، لوگ آتے رہے کہ سردار نواب مختوم مر رہا ہے، پر مر نہیں رہا۔ پہلے تو بڑا ٹھٹ لگا تھا، ایم پی اے آئے، ایم این اے آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، کلیگز آئے، اسمبلی کے ممبرز آئے، پر جب چہرے کا حال دیکھا، منہ کی جھاگ دیکھی، زبان لٹکی ہوئی باہر دیکھی، ہر کوئی توبہ توبہ کر کے بھاگا، یہاں تک کہ کوئی نہ رہا۔ پیچھے بچ گئی بیٹیاں روئے، بیٹے روئے، بیوی روئے، بیوی تڑپتی رہی، روتی رہی۔ نواب صاحب، مخدوم صاحب، سردار صاحب کی جان نہیں نکل رہی، ہاڑے ڈالے، مولا کرم فرما، رحم فرما، ترس فرما۔ نہ مربع کام آئے، اور بی بی رو کے کہے شوگر ملنے دے سکتی لیکن موت لے سکتی دے دیتی، پر مجبور ہوئے ہم، لاچار ہوئے ہم، بیکار ہوئے ہم، کیسے سردار ہوئے ہم۔ بی بی روتی رہی، جب دیکھا کوئی بس نہیں چلتا، پاگلوں کی طرح پہلے دوپٹہ کھینچ کے مارا، پھر اس بڑے بیٹے کو پکڑا، پکڑ کے جھنجھوڑا، پاگل جو ہو گئی، پکڑ کے کہنے لگی تیرے باپ نے تجھے ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ پڑھایا، کروڑوں تجھ پہ لگایا، شوگر ملنے تیرے نام لگائی، اتنے مربع زمین تیرے نام لگائی، اتنی بھی نہیں کر سکتا کہ بیٹھ سیرہ میں پڑھ یاسین،
پڑھتے ہو، تمہارے باپ کی جان تو آسانی سے نکلے. بیٹا رویا، چپ کر کے کنارے ہوا. دوسرے کو ماں نے پکڑا، تجھے کیلیفورنیا یونیورسٹی، اتنی بڑی یونیورسٹی پڑھایا، تیرے نام ملنے لگائی. اتنی بھی نہیں ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھو. وہ رویا، شرمندہ ہویا. جب سب سے چھوٹے بیٹے کو ماں نے پکڑا، کہا تجھے آکسفورڈ پڑھایا، لندن میں پڑھایا، اتنی دولت کا انبار تیرے نام لگایا، تم کیسی نکمی نکارا اولاد، اوے ہو جاؤ برباد. باپ کی زبان دیکھو، منہ دیکھو، کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ چھوٹا بیٹا بے باک تھا. اس نے کہا ماں تو بھول گئی، تو بھول گئی محلے کی مسجد تھی جس کی صفیں ٹوٹی تھی، کھڑکیاں پرانی تھی، ایک قرآن پاک کا قاری یہاں پڑھاتا تھا. محلے کے غریب بچے پڑھنے آتے تھے. اور ہمارے باپ نے ایک دن ہمیں تینوں کو اٹھایا، جا قاری صاحب کے پاس بٹھایا. تو نے پہلے دن کہا تھا ہمارا سٹینڈر خراب ہوتا ہے، ہمارا سٹیٹس خراب ہوتا ہے، غریبوں کے بچے ٹوٹی ہوئی صفیں پرانی مسجد میں، ہمارے بچے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کو اونچے سکولوں میں داخل کرواؤ. ماں ایک دن گئے تھے پھر جانا سکے. جس قرآن کا نام لیتی ہے یہ دولت ہم پا نہ سکے. ہم کیلیفورنیا گئے، ہم لندن گئے، ہم واشنگٹن گئے، نیو یارک گئے، ملک دیکھے، دولت کمائی. میرے باپ نے میل تو نام لگائی پر قرآن کی دولت ہاتھ نہ آئی. بیچ میں آڑے تو آئی، آج لٹ گئی تیری خدائی، آج تجھے قرآن کی یاد آئی. اپنا ہی گریبان پکڑ کے بھاگی، جن کی گاڑی پہ کوئی نظر نہ ڈال سکتا تھا. آج نہ دوپٹہ تھا، نہ چادر تھی، نہ آنچل تھا. بھاگی اسی پرانی مسجد کی طرف اور جا کے پاگلوں کی طرح سردار کی بیوی کھڑی ہے اور قرآن مجید کے وہ 1500 لینے والے حافظ صاحب کو رو رو کے کہتی ہے ہم غریب لٹ گئے، اچھا غریب لٹے گئے، کرم فرما، تو امیر ایسا فقیر. قاری صاحب حیران پریشان کہ میں کہاں کا امیر، پورے پنڈ کے مالک تم، مجھے کہتی ہے تو امیر ہم فقیر، کرم فرما. یہ جو تیرے پہلو میں چھوٹے چھوٹے لال ہیں ان کو ساتھ لا، ان کو میرے گھر لا. سردار کی جان نہیں نکلتی، سرہنے بٹھا یاسین سنا. قاری صاحب نے کرم فرمایا کیونکہ قرآن جو سینے میں بسایا. قاری صاحب نے بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے حافظوں کو بلایا، سردار محترم کے گھر آیا، اس کے سرہنے بٹھا کے ان کو فرمایا اب پڑھو میرے سونے اللہ کا سونا کلام، کیونکہ یہ فرما گئے سید الانام اقرؤ علی موتاکم یاسین. مرنے والوں پہ پڑھو یاسین، تنگ نہیں ہوگی زمین، راضی ہوگا رب العالمین. پڑھو ساتھ یقین یاسین والقرآن الحکیم. بچوں نے شروع کر دیا قرآن اور پہلی آیت دوسری یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. پڑھتے پڑھتے جب پڑھا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. بس 5
5ویں آیت پہ قاری صاحب آیا، اس روٹھے رب نے رحمت کا می برسایا، اسرائیل نے ہاتھ رحمت والا ٹکایا، جب روح کو بدن سے جدا فرمایا، بی بی نے تکا منزل ہو گئی آسان، واہ سونا قرآن، بی بی گری خاک پر، نظر تھی شہ لولاک پر، اپنا دوپٹہ پکڑ کے گردن میں ڈال کے کہا باقی دولت تم جانو تمہاری جان جانے، میرا جو 8واں حصہ میرے نام آیا ہے میں نے سارا خدا کے اس مدرسے قرآن کے نام لگایا۔ اب بی بی کو بھی سمجھ آیا، بچوں کو بھی سمجھ آیا، پر ذرا دیر ہو گئی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمت کرے، یہ کوئی فرشتہ خدا نے بھیجا ہے جس کا نام مہتاب ہے، بندہ سنا ہے لاجواب، اور اللہ بعض اوقات بعض بندوں کو چنتا ہے، ویسے تو آپ سارے چنے ہوئے ہیں پر کچھ چنیا ہوئے ہیں جو پھر چنے ہوئے ہیں، قرآن میں ہے نا وَاجْتَبَاكُمْ، میرے سرکار کی اولاد سب سے پہلی چنی ہوئی، پھر صحابہ چنے ہوئے، پھر امت چنی ہوئی، پھر امت میں سے بھی رب تھوڑا سا اور چن لیتا، بلکہ تھوڑا سا اور پون لیتا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا مہتاب ہے اس کا سنایا الگ کوئی حساب ہے، لمبی چوڑی ملاقات نہیں پر بندہ لگتا ہے لاجواب، تو کرم فرمائیں، ادھر پیچھے پڑ جائیں، پیچھے پڑنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، اس کو یہاں سے اٹھائیں پنڈی پچھائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، پیچھے پڑ جائیں، بلکہ اس کو حضرت صاحب فرمانے اس کو ہاں یہ ڈیوٹی کرے، وہ کہا تھا نا سونے نے کہا تھا اے 2-3 بندے ہوندے نہیں نہ وچوں ایک بن جاؤ، یا پڑھان والے بن جاؤ، یا پڑھان والے بن جاؤ، یا کچھ یہ نہیں کر سکتے تے پھر مدد کرن والے بن جاؤ، تے تساں تینے حصے دار ہوو گے، تینے ہو جان گے حصے دار تے برابر دے بیڑے پار، ایک پڑھان والے، ایک پڑھان والے، ایک پچھو ہمت کرن والے، تے یہ جڑے ہمت کرن والے یہ چوکھے حضرت عبداللہ بن مبارک اولیاء کا بادشاہ، وہ 6 مہینے عبادت کرتے تھے، 6 مہینے تجارت کرتے تھے، تو 6 مہینے تجارت 6 مہینے عبادت، ایک دن مدرسے میں آئے تو بغداد والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا رکے تک جاتے تھے مدرسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور جا کے جب طلباء استادوں کو بلانا، جب کچھ دینے لگنا تو یوں کر کے دینا، ورنہ دینا لے دا ہاتھ اتے ہونا چاہیے تے ہوندا بھی اتے ہی ہے، انہاں جدوں بھی دینا اند کر کے دینا۔ کسے پوچھا ایک تے اے دسو 6 مہینے عبادت 6 مہینے تجارت اے کیوں، پھر اے اتے ہاتھ کیوں نہیں کرتے تھلے کیوں کرتے ہو؟ انہاں آکھا 6 مہینے تجارت اس لیے کرتا ہوں لو لاکا و اصحابکا متجرت، انہاں آکھا میں نو ڈھنگ آ گیا کمان دا، تے سارے انہوں اے آؤندہ نہیں تے میں نو آ گیا، میں اس واسطے 6 مہینے تجارت کرنا، 6 مہینے کماواں گا، پھر تسی جڑے پڑھا رہے ہو تواڈے کول آواں گا، تواڈی پوری 6 مہینے دی ضرورت پوری فرماواں گا، پھر اللہ اکبر دے نعرے۔ انہاں آکھیا او کیوں؟ انہاں آکھیا جے تسی بھی ٹر پے نا بازار وچ
تے مسجد دا کے بنسی تے مدرسے دا کے بنسی تسی بیٹھ کے امامت فرماؤ تے بیٹھ کے قرآن تے حدیث پڑھاؤ تے ساڑے ذمے کام لاؤ تے اے انج کیوں دین دے ہو انہاں آکھیا اے تسی ہو محسن تسی لین والے نہ ہوندے ساڑے کولو لیندا تسی احسان فرما دے ہو تسی لے لیندے ہو ورنہ اساں میلے کچالے لے گو کولو لیندا اے محسن نے ساڑے اے محسن نے ساڑے اے مدینے آلے دی ڈیوٹی کر دے تے مدینے آلہ ساری زندگی کی تے کر دے حیا نال ادب نال وفا نال شان نال شرم نال دین نال دھرم نال عقیدہ سونا رکھ کے بے ادبی تو بچ کے تے فتویاں تو بھی کیونکہ آج کل یہ بڑی بیماری ہے کہ الفتوہ مل فتوہ وما ادراکا مل فتوہ چل فتوہ جڑے نوی تھوڑی جی انٹرنیٹ شریف تے اے کیا بلا ہوندی ہے موبائل والی فیس بک اے جنوں چلونی آئیے ممی نو ٹیگر دبونا اے نہ انہیں وڈا ویکھیا نہ چھوٹا ویکھیا نہ سید ویکھیا نہ سردار ویکھیا نہ صدیق ویکھیا نہ حیدر کرار ویکھیا نہ اروار ویکھیا نہ پار ویکھیا اساں جنوں ویکھیا انہوں مولوی نو تلوار ویکھیا خدا دا واسطہ فتوے نہ لاؤ مٹھے ہو جاؤ مدینے آلے دی نوکری کماؤ تے ڈٹ کے کماؤ یا پڑھو یا پڑھاؤ یا پڑھاون والے نے مددگار ہو جاؤ تے میرا خیال ہے مینوں پسینہ آ گیا جنوں پسینہ آ گیا او دے دل وچ مدینہ تے جنوں مری وچ پسینہ سبحان اللہ اللہ اکبر او میں اج دعا منگدا آیا وہ کہ مینوں کھانسی بڑی لگی سی تے آیا میں پہلے لندن شریف پھر میں گیا کونیا شریف تے پھر آ گیا پاکستان شریف تے اتھوں پھر اولے پڑ گئے سر منڈاتے ہی سیدھا مری شریف میں کہ آسمان سے گرے اور مری میں اٹک گئے اتھوں ٹھڈ تو نسے تے ٹھڈے چ پھس گئے تے رستے وچ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب ملے انہاں میں نے ڈبی دیتی انہاں لعوق عین لعوق سوستان انہیں آکھا اے چٹ تے تقریر کرے گا فٹافٹ اے تواڈا میں کمال ویکھیا یا سونے دا خیال ویکھیا یا کسے دا جمال ویکھیا اپنا اے حال ویکھیا او پیر مہر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے سن اے پیر ابواللہ شاہ دی مزار تے قوالی سنی کئی مہینے دی سی او ہچکی تے جاندی نہیں سی تے قوالی آکھی نہ او قوالاں قصور آلیاں کہ میں نہ مردہ عشق دیوانہ شاہ نال پریتاں لائیاں نہیں حضرت نو آیا جوش تے آیا وجد تے سویر ہوئی تے آپ دی کھنگ او گئی تے ہچکی او گئی ساری بیماری سو گئی تے تواڈا میں شکر گزارا اے میری کھانسی بھی پتہ نہیں لگا کتھے گئی تے کھنگ کتھے گئی بڑے مخلص تے پیارے لوگ تے بڑے میٹھے لوگ تے بڑے سونے لوگ تے اونچے لوگ تے سچے لوگ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی اے دسیے اقبال نے تواڈی نشانی تے تساں میری نکمی تقریر بھی سن لی تواڈی بڑی بڑی میں اللہ سادات کرام دا خصوصی شکریہ قبلہ قاری صاحب اے محسن نے تواڈے علاقے دے محسن نے بلکہ بڑے بڑے محسن اللہ انہاں دی عمر وچ برکت حیات وچ برکت بات وچ برکت تے قرات وچ برکت تے ساری ذات وچ برکت اللہ دے کائنات وچ برکت تے جو آتے ہیں وہ جاتے ہیں جو آتے ہیں وہ جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر علامہ صاحب بلائیں گے ہم پھر آئیں گے